الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوہ۔ معزز صاحبین اکرامی قدر، میں سب سے پہلے برادر علی اور درینہ رفیق آصف مشہدی بھائی کا، احمد طارق بھائی کا، عثمان رحیم صاحب کا، اشفاق گوندل صاحب کا، عبداللطیف انور بھائی کا، میاں اجمل عباس کا، یحییٰ مدنی صاحب کا، ذوالقرنین واہلہ بھائی کا، اور اپنے تمام تر رفقا شیخ آصف صاحب کا، ان کے تمام برادران کا، عبدالقدیر حماد کا، اور دیگر جتنے بھی تحریک طلبہ کے اہل حدیث یوتھ فورس کے، جمعیت اہل حدیث ضلع خانوال کے عہدیداران ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ تھوڑی کو کم کر دیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، حبیب الرحمن بھائی نے جس بات کا دیباچہ باندھا ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حقیقت میں بات کچھ اور کرنی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک مقدمہ اور ایک دیباچہ آپ کے سامنے باندھ چکے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں ان کی جو پرتاثیر گفتگو ہے اسی کو کنٹینیو کیا جائے اور اسی کے آگے بات کے ساتھ بات ملائی جائے۔ حبیب الرحمن بھائی نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھا، اور وہ مقدمہ اتنا صائب ہے، اتنا درست ہے، اگر آج میرے دیوبندی بھائی، بریلوی بھائی اس بات کے اوپر غور کر لیں تو اللہ کی قسم سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ قریش مکہ بھی رسول اللہ کی ذات سے اختلاف نہیں تھے رکھتے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ صادق آ گیا ہے، امین آ رہا ہے۔ رسول اللہ چلتے تھے تو کہتے تھے صادق آ گیا، امین آ گیا۔ اختلاف کس بات سے تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تھا، پیغام سے تھا، ان کی بات سے تھا، ان کے نظریات سے تھا۔ ذات کا ادب آج صرف اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، کیا تینوں مسالک رسول اللہ کی ذات کا ادب نہیں کرتے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی بریلوی نہیں کرتا، نہیں جی وہابی نہیں کرتے، نہیں جی دیوبندی نہیں کرتے، تو اس سے بڑا جھوٹ اور مغالطہ کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ذات کا ادب ایک اجماعی مسئلہ ہے، اور ہاں اس کو بھی بعض اوقات اہل حدیثوں اور وہابیوں کے اوپر تان کرتے ہوئے جی گستاخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ شعراء نے بھی بیان کیا اور صحابہ نے بھی بیان کیا۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی ذات کا ادب صحابہ نے اس انداز میں کیا کہ ایک یہودی نے، ایک واقعہ حبیب الرحمن بھائی نے یہودیوں کا سنایا، سازشی تھے، اشکالات پیدا کرتے تھے۔ ایک یہودی نے یہ سوچا کہ چچا عباس سے میں پوچھتا ہوں رسول اللہ بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ اگر عباس کہیں گے کہ میں بڑا ہوں تو میں کہوں گا دیکھا رسول اللہ کے سامنے کہہ رہا میں بڑا ہوں، اور اگر کہیں گے رسول اللہ بڑے ہیں تو عباس تو عمر میں بڑے ہیں، میں کہوں گا عباس جھوٹا ہے۔ کیسا سازشی قسم کا سوال تھا۔ چچا عباس کے سامنے لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ چچا عباس کے ادب پہ بھی قربان جائیں۔ چچا عباس کہنے لگے بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، علی بتہ 2 سال قبل میں ان سے پیدا ہوا۔ یہودی اپنے دانتوں کے اندر انگلیاں لے کے بیٹھ گیا، یہ کیسا جواب ہے؟ میں تو کچھ اور چاہتا تھا۔ یہ ادب ہے ذات مصطفیٰ کا۔ وہابیوں کو کہا جاتا ہے، دیوبندیوں کو بھی، اہل حدیثوں کو بھی، یہ جی ذات کا ادب نہیں کرتے۔ آؤ ذات کا ادب بھی سیکھنا تو صحابہ سے سیکھو۔ ابو ہریرہ بازار میں جا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، وہ رسول اللہ سے نظر چراتے ہوئے بازار سے نکل گئے، کنی کترا کے نکل گئے، یوں کہہ لیجیے اردو ترجمے میں کہ کھسک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ میرا صحابی ایسے بالعموم نہیں کرتا، کوئی ماجر ہے۔ بلایا، ابو ہریرہ آپ کو میں نے دیکھا تھا، آپ مجھ سے ملے بغیر کیسے چلے گئے؟
حضرت ابو ہریرہ نے ذات کے ادب کے حوالے سے ایک عظیم الشان جملہ کہا، حالانکہ صحابی رسول تھے، فقیہ تھے، علم تھا. کہا اے اللہ کے رسول، حالت جنابت میں تھا، جنبی حالت میں تھا، ایسی حالت میں جب غسل واجب ہو جائے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا. اے اللہ کے رسول، حالت جنابت میں تھا اور میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ یہ جنبی ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر رکھتا. یہ ادب ہے. حالانکہ جنبی ہونے سے بندہ ناپاک نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا کہ کھانا نہیں کھا سکتا یا ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتا یا ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتا. ادب رسول اللہ کا صحابہ نے کر کے دکھایا، ذات کا بھی. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ میزبان رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نچلے پورشن میں جگہ دے دی. اب رسول اللہ نیچے والے پورشن میں خود اوپر چڑھ گئے. ایک منزل ان کا گھر تھا، ایک گراؤنڈ فلور ایک فرسٹ فلور. فرسٹ فلور کے اوپر چڑھ گئے، بیوی بچے بھی ہمراہ ہیں. جب اوپر چڑھ گئے تو دماغ میں عجیب و غریب خیال آیا، یہ ذات مصطفیٰ کا ادب بھی سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھ لو. خیال آیا اور بیوی کو کہنے لگے پیچھے ہٹ جا، اس کونے میں بیٹھ جا. خود بھی کونے میں لگ گئے. بیوی بچے پریشان ہو گئے اور بیوی نے بالآخر پوچھ لیا، یہ کیا کرتے ہو؟ ہمیں اوپر سونے نہیں دینا، ساری رات ہے، رات کیسے کٹے گی، کیوں کر کٹے گی؟ کہا جس چھت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اس کے اوپر تیرا اس چھت کے اوپر پاؤں لگے، میرا اس چھت کے اوپر پاؤں لگے. ابو ایوب کی غیرت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا. صبح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا پوچھا. ابو ایوب انصاری نے بتا دیا کہ یہ ماجرا ہے، یہ معاملہ ہے. ابو ایوب، درمیان میں ایک چھت ہے، درمیان میں ایک کوٹ ہے، آپ اوپر چل سکتے ہیں. کہا ہے اللہ کے رسول، خدا کے لیے اوپر شفٹ ہو جائیے. ابو ایوب اس چھت کے اوپر نہیں چل سکتا جس چھت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. نعرہ تکبیر. یہ رسول اللہ کا ادب سیکھنا تو صحابہ سے سیکھیے. کیسا ادب کیا؟ اللہ کی قسم صحیح روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں تھا گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے. رسول اللہ دوران گفتگو، دوران تقریر یا کبھی ارادتاً غیر ارادتاً پھٹکار دیتے. تھوک گفتگو کے دوران بھی نکل جاتی ہے کئی مرتبہ، یا پھٹکار دیتے تو کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھتا، وہ تھوک اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایسا ہے کہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا اردو محاورے کے اندر بھی اور عربی کا تو مشہور محاورہ کہ سروں کے اوپر پرندے بیٹھنا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کے صحابہ کو رسول اللہ کے سامنے ایسے ادب سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بھی اترنا چاہیں تو اتر جائیں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیہاتی لوگ ہیں، آپ اس بات کو ہم شہریوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے پرندے سروں پہ اتر آئیں؟ جب کسی جانور، مویشی، گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، چارہ کھانے والے جانور ہو، چرنے والے چراگاہوں میں ان کے سر کے اندر جوئیں پڑ جائیں، ان کے سر میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ اپنے سروں کو ہلاتے نہیں ہیں بلکہ اپنے سروں کو ساکت رکھتے ہیں تاکہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ کے ان جوؤں کو اچک لیں. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیان کرتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر پرندے اترنا چاہیں ان کے سروں پہ اتر جائے. اتنے مؤدب ہو کے، اور ادب ایسا ہے، احترام ایسا ہے. دو قبیلے آپس میں تیر اندازی کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اندازی پسند تھی اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بے شک قوت نشانے بازی کا نام ہے اور دنیا کے اندر معیشت سے سپر پاور نہیں بنے گی بلکہ قوت اور طاقت اسلحہ سازی کی بنیاد پہ ہوگی. ایک الگ موضوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھینکو تیر. دو قبیلے آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے کہا یہ بہت اچھا مقابلہ ہے، اس کے لیے مسلمان کو تیاری کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی ایک جملہ کہہ دیا
تیر پھینکو تیر، آپس میں مقابلے بازی کرو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف ہوں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، میں اس قبیلے کی طرف سے ہوں، دوسرے قبیلے والوں نے، ساروں نے، ایک نے نہیں، اپنی کمانیں زمین پہ پھینک دی اور تیر زمین پہ گرا دی۔ رسول اللہ نے کہا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے رسول آپ اس قبیلے کی طرف ہوں اور ہم ان سے مقابلہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو، میں تم دونوں کی طرف ہوں۔ یہ رسول اللہ کا ادب سیکھنا ہے تو کس سے سیکھنا ہے؟ صحابہ سے سیکھنا ہے۔ ایک صحابی آیا اور رسول اللہ کے سامنے آ کے سجدے میں پڑ گیا۔ ادب بھی وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کو رسول اللہ نے سمجھایا اور صحابہ نے کیا۔ بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو ان کے خلاف ہے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک صحابی آگے سجدے میں لیٹ گئی، یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے روم، ایران، کیسر و کسرا کے محلات دیکھے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑے بادشاہ ہیں، آپ کے سامنے اگر میں سجدہ کر لیتا ہوں تو حرج کی کیا بات ہے؟ پھر ادب کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے اس صحابی کو سمجھا دیا، آج کے بعد تم میں سے کوئی شخص مجھے سجدہ نہ کرے، زمین کی پشت کے اوپر مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا دوسری مخلوق کو سجدہ کرنے کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ خامد کو سجدہ کرے۔ اگر بیوی خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی مجھے سجدہ نہیں کر سکتا۔ ادب کی بھی حدود و قیود ہے۔ ادب اگر رسول اللہ کو سجدہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم تانا دینا مقصود نہیں ہے، تشریح دینا مقصود نہیں ہے، آپ کو بھی سمجھانا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھائیے اگر رسول اللہ کو سجدہ منظور نہیں ہے تو کسی مزار پہ سجدہ جائز ہو سکتا ہے، کسی قبر پہ سجدہ جائز ہو سکتا ہے، کسی شجر، حجر، آستانے، درگاہ، دربار کے اوپر سر کو جھکانا اگر رسول اللہ کو جائز نہیں ہے تو کیا ان مخلوقات میں سے ان مزاروں کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ تو معزز سامعین گرامی قدر، یہ ذات کا ادب ہونا چاہیے، ذات کا احترام۔ اور قربان جائے ذات کے احترام سے بھی جو اقبال کا شعر ہے، تو غنی اب ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کمال کریے، اے اللہ قیامت کے دن اگر میرا حساب لینا ضروری ہو جائے تو میں اقبال کا حساب کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، کہ جس کا کلمہ پڑھا اس کے سامنے کیا حساب دوں گا؟ کم از کم یہ احسان میرے پہ کر دیجئے گا قیامت کے دن کہ حساب کتاب ناگزیر ہو ہی جائے، میرا کوئی عذر نہ ہی چلے تو کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ دینا، ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ذات کا ادب ہونا چاہیے۔ آج آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حیا کرتے ہیں۔ اقبال تو شاعری میں یہ حیا کر رہا ہے کہ ان کے سامنے میرا حساب بھی نہ لیا جائے۔ میں اور آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ذات کا ادب اللہ کی قسم بریلوی بھی کرتے، دیوبندی بھی کرتے، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، لیکن اصل بات وہ ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر گئے، ذات کا ادب ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر کوئی اختلاف ہے، جب کوئی موضوع اختلافی نہ ہو تو اس کے اوپر گفتگو ہوتی نہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں وہابیاں نے کبھی کی ذات ادب کے بارے گفتگو نہیں کی، اس لیے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی کیونکہ متفق ہے، اجماعی ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ بات کے ادب کے اوپر۔ ذات کا ادب تو اجماعی ہے، لیکن کیا بات کا ادب بھی اجماعی ہے؟ کہ اہل حدیث میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بات کا ادب کرتے ہیں؟ کیا دیوبندیوں میں بھی ہیں یا بریلویوں میں بھی ہیں؟ ہر طبقہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ذات کا ادب تو کرتے ہیں لیکن بات کا ادب نہیں کرتے۔ اور بات کا ادب بھی اگر سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ رسول اللہ تقریر فرما رہے اور رسول اللہ کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث رسول کی جو اہمیت ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دوران جمعہ ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا، کہا بیٹھ جاؤ۔
خطیب کئی مرتبہ جب گفتگو کر رہا ہوتا تو ہلنے جلنے سے ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی شخص سامنے کھڑا ہو، کوئی رکاوٹ آ جائے، بالکل انسانی تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رسول ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، کان سے آواز ٹکرائی بیٹھ جاؤ، کیا اس کو کہہ دیتے؟ سامنے کھڑے والے کو کہتے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اور کہنے لگے، اے عبداللہ بن مسعود، میں آپ کو تو نہیں تھا کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو فلاں شخص کو کہا تھا اور آپ میری آواز سن کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، آپ کی آواز، آپ کی بات، آپ کی حدیث کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ۔ میں اگر کھڑا رہتا تو ایمان نہ کم ہو جاتا۔ کیا میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ کی بات، رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا فعل تیرے میرے کان سے ٹکرائے اور میں کہوں کہ اب رسول اللہ کی بات میرے کان سے ٹکرا چکی، عمل نہ کروں گا تو ایمان چلا جائے گا۔ کاش یہ ایمان ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم سینکڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع یدین کی حدیثیں سنیں اور اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں، میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا، میں اپنے مفتی سے پوچھوں گا، میں اپنے فقیہ سے پوچھوں گا، میں اپنے امام سے پوچھوں گا۔ طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی بات کان سے ٹکرائی اسی وقت قبول کر لی جائے۔ سمعنا و اطعنا کا جو طرز عمل ہے صحابہ نے کس طرح اپنایا۔ ایک مسجد ہے، مسجد قبلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جتنے بیٹھے خانہ کعبہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور مسجد مدینہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور مسجد النبوی کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ جب آپ مدینہ جائیں گے تو وہاں پہ ایک مسجد قبلتین ہے، خانہ کعبہ کا ذکر آیا تو میرے دماغ میں والد محترم کے ساتھ جو ایک عمرہ کیا تھا وہ بھی آ گیا۔ میرے والد اس وقت ہم بچوں کو لے کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ، میں اپنی پوری اولاد کو تیرے اس گھر کا چکر لگوا چکا ہوں، ان کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ آج بیٹے معاہد کی حقیقت بات یہ ہے، پدرانہ شفقت ہوتی ہے۔ شاید میں نے یا باپ شاید بیٹے کی گفتگو سن نہیں سکتا، پہلے جتنی بھی تقریریں کی آج تک میں نے اس کی تقریر پوری نہیں سنی، ہلکی سی جھلک دیکھتا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ اس کی پوری گفتگو سنی ہے تو میرے ذہن میں وہی اپنے باپ جیسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ جب آپ جائیں گے مسجد قبلتین تو اس مسجد کو مسجد قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے نام تو سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کا موقع دے۔ قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس مسجد میں نماز پڑھے تھے۔ ایک صحابی آئے، وہ صحابہ حالت رکوع میں موجود تھے اور وہ حالت رکوع میں ایک صحابی نے آ کے کہا، میں ابھی رسول اللہ کے پیچھے مسجد النبی سے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور رسول اللہ کا قبلہ بدل چکا ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ وہ صحابہ کس حالت میں تھے؟ رکوع کی حالت میں۔ ان صحابہ نے، ان کے امام نے کیا سنا؟ ایک رسول اللہ کی بات ہی سنی نا، ایک عمل ہی سنا نا کہ رسول اللہ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، حالت رکوع میں امام چلتا ہوا دوسری سائڈ پہ گیا۔ میں اور آپ ہوتے تو ایمانداری سے نماز کا سلام پھیرتے، دوبارہ نماز پڑھ لیتے، رکوع سے سر اٹھاتے۔ میں ایک مرتبہ سوچتا ہوں کہ یہ صحابہ کیسے لوگ تھے کہ کان سے آواز ٹکرائی، حالت رکوع میں اسی حالت میں قبلے کا رخ تبدیل کر دیا۔ اور اگر چشمے تصور میں پوچھا جائے کہ رکوع سے سر اٹھا کے بھی تو قبلہ تبدیل کر سکتے تھے، تو وہی جواب بنتا ہے کہ رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ کا فعل کان سے ٹکرایا کہ رسول اللہ نے قبلہ بدل دیا ہے۔ اگر رکوع سے سر بھی اٹھا لیتے تو ایمان چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، اچانک اپنے جوتے کو اتار دیا۔ صحیح حدیث ہے۔ ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ باپی جی پیغمبر کے گستاخ ہوتے ہیں۔ ہمارے پہ اعتراض،
جو ذات کے ادب کے ساتھ ساتھ بات کا ادب بھی سکھانا چاہتے ہیں اور امت کو اس بات کے اوپر مجتمع کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ذات اعلیٰ ہے اسی طرح بات اعلیٰ ہے. ذات اگر جس کی اعلیٰ اس کی بات اعلیٰ نہیں ہے. ذات تو اس کی اعلیٰ، بات میرے مفتی کی اعلیٰ، ذات اس کی اعلیٰ، بات میرے فقیر کی، مولوی کی، امام کی، پیر کی اعلیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی اتار دی، پورے کے پورے جو پیچھے صحابہ کھڑے ہیں سب کے سب نے جوتی اتار دی. آج بڑے صغیر میں تو ہر جوتے کے ساتھ نماز کا تصور ہی نہیں ہے، اور بابیوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے جنازہ جوتیاں پڑھ دے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض جو کرنا چاہتے کرتے ہیں. رسول اللہ نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری، پورے کے پورے صحابہ نے اتار دی. سلام پھیرا اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا اے میرے صاحب آپ لوگوں نے جوتی کیوں اتاری؟ میں نے تو جوتی اس لیے اتاری کہ دوران نماز جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کے جوتے کے اوپر یہ چیز لگی ہوئی ہے، آپ جوتا اتار دیجئے. میں نے تو وحی کی وجہ سے جوتا اتارا، آپ نے جوتا کیوں اتارا؟ تو وہی جواب بنتا ہے اللہ کے رسول اگر آپ نے جوتا اتار دیا ہم پہلی رکھتے تو ایمان ختم ہو جاتا. اور یہاں سے ایک بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ انبیاء کو بھی اتنی خبر ہوتی ہے جتنی خبر اللہ رب العزت دیتا ہے. اگر نبی کے جوتے کے اوپر لگنے والی چیز کی خبر بھی جبریل امین نہ بدلائیں تو خبر نہیں ملتی. اور جی باپی علم غیب دے قائل نہیں، اور جی جو بندی کا ہے، اور جی بڑے گستاخ ہیں. آپ قائل ہیں اور میں تلخ بات نہیں کرنا چاہتا. گستاخ کون ہے آپ بتائیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا عمل گستاخی ہے. کیوں؟ سن لیجئے. جو بندہ یہ بات ضمنی آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی سارے ہی غیب جانتے ہیں، سارے ہی جانتے ہیں، یہ سارے ہی جانتے ہیں، قیامت تک کا جانتے ہیں، اتنا تک، تو بتائیے یہ انبیاء کی قربانیوں کو تسلیم کرنے والی بات ہے یا ان کی قربانیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے؟ حضرت ابراہیم کو اگر پتا ہو کہ میں نے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلانا ہے اور چھری چلنی نہیں اور دمبا آ جانا ہے، بکرا آ جانا ہے، تو یہ کون سی قربانی ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم نے ایسی قربانی پیش کی ہے جو کائنات کے اندر کوئی نہیں پیش کر سکتا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو پتا تھا بیٹے کے گردن میں چھری نہیں چلنی تو قربانی کاہے کی؟ پتا تھا آگ میں جلنا ہی نہیں ہے تو آگ میں کودنا کیسا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. کیا قربانی؟ آپ انبیاء کی قربانیوں کے اوپر، آپ انبیاء کی قربانیوں کے گستاخ ہیں. اہل حدیث وابی دیوبندی گستاخ نہیں. یہ بات تو آئی ہے ضمنی طور پہ. آپ کو دعوت فکر ہے، وہ کیا ہے کہ صحابہ کا حدیث رسول کے اوپر جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، میرا اور آپ کا وہ اعتماد اور یقین کیوں نہیں ہے؟ اور صحابہ کا آپس میں اللہ کی قسم اختلاف بھی ہوا ہے. آپس میں اختلاف کا ہو جانا فقہی مسائل کے اندر آپس کا اختلاف، یہ کسی بھی قسم کے اچنبے کی بات نہیں ہوتی. اختلاف ہو گیا، لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد کیا اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف دلیل کو پلٹایا گیا یا اپنی مرضی کی گئی؟ پہلی بات تو یہ سن لیجیے، اگر وقت نے مہلت دی وہ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. رسول اللہ کے صحابہ کا حدیث رسول کے اوپر جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، اگر میرا اور آپ کا ہو جائے اور ہونا چاہیے تو اللہ کی قسم امت کے اندر سے اختلاف ختم ہو جائے. مقداد ہے، علی ہے، زبیر ہے، تین بڑے جرنیلوں کو انطلقوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ وادی خاخ میں جاؤ گے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی معاہا کتاب، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، وہ رکا لے آنا. یہ طویل ایک حدیث ہے، اس کا صرف آپ کو لب لباب پیش کر رہا ہوں. اور یہ واقعہ آپ علماء سے اگر تفصیل سے پوچھنا چاہیں وہ کیا معاملہ تھا، کس کا لیٹر تھا، کیا وہ آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں. صرف آپ کو یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر کیسا اعتماد ہے. جائیے وادی خاخ آئے گی تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی، اس کے بعد لیٹر ہوگا، وہ لے آنا. یہ تینوں جرنیل صحابہ پہنچے.
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہیں وادی میں پہنچے ایک عورت موجود ہے اور اونٹ بھی موجود ہے اور سامان بھی موجود ہے. رسول اللہ نے کہا تھا معاہا کتاب، اس کے پاس ایک رکا بھی ہوگا. ان صحابہ نے تلاشی لی اس کے سامان کی، اس کے ہودج کی، اس کے اونٹ کی، رکا نہ ملا، رکا نہ ملا. کوئی میرے اور آپ جیسا یا گاندھی جیسا مفکر ہوتا جو آج کل فکر پھیلائی جا رہی ہے کہ تحقیق، سائنس، نظریہ، تفتیش، رسول اللہ کی حدیث کے بعد، وحی الہی کے بعد کسی قسم کی تحقیق تفتیش کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ صحیح ہے. ان تینوں صحابہ نے عورت کو اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد اس عورت سے کہا کہ ہمیں رکا دے دے. وہ عورت کہنے لگی آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میرے پاس کوئی رکا موجود نہیں ہے. وہ آگے سے مسکرانے لگے. میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا کہ واقعی کسی نے مخبری کی ہے تو وہ موجود جو مخبری تھی وہ غلط نکل آئی. کہا تحقیق مفہوم یہ ہے، تحقیق تو کہتی ہے تیرے پاس رکا نہیں ہے، تفتیش تو کہتی ہے تیرے پاس رکا نہیں ہے، اور تلاشی بھی کہتی ہے کہ تیرے پاس رکا نہیں ہے. لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہے. ہمارا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث کے اوپر ایمان ہے. لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. رکا نکال دے، رکا نکال دے ورنہ تجھے برہنہ بھی کریں گے اور برہنہ تلاشی لیں گے. انہوں نے سوچا کپڑوں کے اندر چھپایا ہوگا، اور حقیقت بات یہ ہے اگر وہ اس عورت کی برہنہ تلاشی بھی لیتے رکا نہ ملتا، کیونکہ اس عورت نے اتنی ہوشیاری سے رکا اپنے بالوں کی تہوں کے اندر پرچی بنا کے چھپایا ہوا تھا. لیکن اس عورت کو پتا چل گیا کہ یہ کسی عام بادشاہ کے ہرکارے نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ رکا تیرے پاس ہے. پھر اسے وہ رکا دینا پڑا، اپنے سر سے نکال کر ان کو دے دیا. اور صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر، میرا اور آپ کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. 20 واقعات نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. آج حبیب الرحمان دیا بھائی کی گفتگو نے اس طرف موضوع کو پھیر دیا. ابو ذر غفاری آخری لمحات میں فوت ہونے کے قریب ہیں، بالکل لاغر ہو چکے ہیں اور ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ نزع کا لگ چکی ہے اور میں بالکل فوت ہونے والا ہوں. ان کی بیوی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کیوں روتی ہو؟ کہا اس جنگل میں آپ پڑے ہیں، اس جنگل میں آپ پڑے ہیں، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے جسم میں تو نہیں طاقت کہ آپ کو غسل دے سکوں، میرے جسم میں تو نہیں اسٹیمنا کہ آپ کو دفن کر سکوں، میں تو نہیں آپ کو کفنا سکتی. انہوں نے اپنی قوت اور طاقت کو جمع کیا. ابو ذر غفاری نے لا تبکی ولا تحزن، نہ رو نہ غم کر. میں ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص جنگل میں فلات الارض میں فوت ہوگا، جنگل میں فوت ہوگا، بیابان میں، ویرانے میں اور وہ جو ساتھی اس وقت رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے تھے، میں ان کے اوپر غور کرتا ہوں، ان کے اندر سے ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے. تو گویا وہ شخص میں ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا وہ جنگل میں اور ویرانے میں اور بیابان میں فوت ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس وقت وہ فوت ہو جائے گا، اگر کہ وہ جنگل میں ہوگا، ویرانے میں ہوگا، بیابان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو متعین فرمائیں گے جو اس جنگل سے گزرے گی، جو اس کے دروازے پہ آئے گی، اور وہ قافلہ آئے گا اور میرے اس صحابی کی تدفین کا بھی انتظام کرے گا اور جنازے کا بھی انتظام کرے گا. اے میری بیوی، اب ان اشخاص میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہیں ہے، اب میں ہی وہ شخص ہوں. قافلہ آئے گا، کسی بھی طرح کتنی بھی طاقت جمع کر کے مجھے بس اس حجرے اور جھونپڑی سے میری میت کو باہر نکال دیں. قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا. زبان سے یہ الفاظ نکلے اور روح پرواز کر.
جس وقت یہ حدیث کے اوپر ایمان ہے، جس وقت روح پرواز کی چند لمحے نہیں گزرے، دروازے کے اوپر دستک ہوئی، کھولیے، کہاں ہے ابو ذر غفاری؟ عورت نے کہا آپ کون؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، بڑا عرصہ ہوا ابو ذر غفاری کا دیدار نہیں ہوا، میں نے سوچا رسول اللہ کے ساتھی سے ملتا چلا جاؤں۔ کہا آپ کا ساتھی فوت ہو چکا ہے اور آپ کی آمد کی نوید اور خوشخبری دے کے گیا ہے، وہاں پر قافلہ بھی آیا، جنازہ بھی ہوا اور کفن کو بھی پہنایا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث کو آپ معمولی سمجھتے؟ عثمان بن طلحہ نے اللہ کی قسم روتے ہوئے رسول اللہ کو کہا تھا، روتے ہوئے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، عجیب و غریب منظر تھا، اور عثمان بن طلحہ سے چابی لی گئی اور رسول اللہ نے اندر نماز پڑھی، اور خانہ کعبہ کے اندر نماز کو ادا کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو دیکھا عثمان بن طلحہ غائب ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ، پہلے ایک شخص گیا، پھر حضرت عمر کی بہرحال ان کو لے آیا گیا، کوئی تفصیل پڑھنا چاہتا ہے وہ کتابوں سے پڑھ۔ عثمان بن طلحہ، آپ نے مجھے خانہ کعبہ کی چابیاں تو دے دی ہیں، لیکن مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا آپ روتے ہوئے چلے گئے، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں دیتے ہوئے؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول اسلام قبول کر چکے تھے، اللہ کے رسول یہ بات نہیں ہے، جس وقت میں نے آپ کو چابیاں دی تو مجھے وہ دن یاد آ گیا، میں اس لیے روکتا ہوں کہ کاش اس دن آپ کی بات اور حدیث کی عظمت کو سمجھ جاتا، کاش۔ وہ کون سا دن تھا عثمان؟ ایک مرتبہ جب ہم نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، قریش مکہ آپ کے دشمن تھے، آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھ سے کہا تھا عثمان مجھے یہ چابی دے دے، میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے آپ کو چابی نہیں تھی دی، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور عثمان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا، مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا عثمان تجھے چابیاں دی تھی قریش مکہ نے، وہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لے لی، اب چابیاں دوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خذوہا خالدتن طالدتن لا جنگیوہا منک الا کافر، اور بعض روایات میں وہ فاسق۔ اے عثمان اب چابی دیتا ہوں تجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی سے چابیاں لی اور انہی کو لٹا دی، اور یہ چابیاں قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، مگر جو چھینے گا یا وہ کافر ہوگا یا فاسق ہوگا۔ آج علم کا دور ہے، اٹھائیے انٹرنیٹ، دعوت فکر ہے، منکرین حدیث کو، حدیث کا انکار کرنے والوں کو۔ حجاز کے اندر بھی بعض حکومتیں ایسی آئی ہیں کچھ دیر کے لیے ایسی حکومتیں آئی ہیں جو پوری طرح قرآن و سنت کے اوپر گامزن نہیں تھی، انہوں نے بھی اللہ کی قسم یہ جرت نہیں کی کہ عثمان بن طلحہ کی اولاد سے چابی لے لے۔ وجہ کہ آپ کو سمجھ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عثمان بن طلحہ سے جو چابی لے گا وہ یا کافر ہوگا یا۔ آج 1400 برس بیت چکے، 20 حکمران خاندان آئے، لیکن کسی ایک خاندان نے عثمان بن طلحہ سے چابی نہیں لی۔ آج بھی چابی موجود ہے تو عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہے۔ 1400 برس بیت چکے۔ حدیث کی اہمیت کتنی عظیم ہے، میں نے اور آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ صحابہ کا اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور آرڈیننس جاری کیا تو اس آرڈیننس نے مختلف علاقوں میں پہنچنا تھا، اس حکم نے مصر کے قاضی کے پاس بھی پہنچ گیا۔ مصر کے قاضی کے پاس اس وقت بیٹھے ہیں عوف بن مالک۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ آرڈیننس کیا پہنچا؟ مصر کا قاضی یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس کے اندر یہ باتیں لکھی،
وہ باتیں کیا مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر نے رسول اللہ کی حدیث سنی کہ ہاتھ کو کاٹنے کی دیت 50 اونٹ ہے. حضرت عمر نے غور کیا، فکر کیا، اجتہاد کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہاتھ کٹ جائے تو 50 اونٹ ہے، اگر انگوٹھا کٹ جائے، اگر انگلیاں کٹ گئے، ان کی دیت کیا ہوگی؟ تو حضرت عمر نے اپنی فہم، فراست اور فقاہت سے کہا انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ انگلیوں، 5 انگلیوں میں انگوٹھے کی طاقت سب سے زیادہ ہے، تو اس کی دیت میں 15 اونٹ مقرر کرتا ہوں. 7 والی 2 انگلیوں کی دیت میں 10 اونٹ مقرر کرتا ہوں، اور اس کے 7 والی انگلی کی دیت میں 9 اونٹ مقرر کرتا ہوں، اور سب سے چھوٹی انگلی کی جو قوت و طاقت میں سب سے کم ہے اس کی دیت 6 اونٹ مقرر کرتا ہوں. اونٹ کتنے بنائے ہیں؟ 50. ہاتھ کو کاٹنے کی دیت کتنی ہے؟ 50. انگلیوں کے اوپر صرف تقسیم کیا اپنی فقاہت سے، ذہانت سے. عوف بن مالک نے یہ آرڈیننس قاضی سے پوچھا، کہا میری بات سن، اگر اس دوران کسی کی کوئی انگلی کٹی ہوئی واقعہ آ گیا تو انہیں فیصلہ نہیں کرنا جب تک میں عمر سے مل نہ ہوں. وہاں سے گھوڑا دوڑایا. حضرت عمر کے پاس 3 دن کے اندر مصر سے تیز رفتاری سے جلد از جلد پہنچ گئے. دروازہ کھٹکایا، عمر باہر آئے. اور میں سوچتا ہوں عمر بھی کہتے ہوں گے کہ نہ سلام نہ دعا، مطلب کہ حال چال پورا ہو. اے عمر، آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں. آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس آرڈیننس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سبحان. حضرت عمر نے کہا میں نے فہم سے، فراست سے، فقہ سے یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بیان کہ انگوٹھا قوت و طاقت میں زیادہ ہے، اس لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. عمر، یہ دلیل نہیں ہے. آپ جو مصر سے آئے ہیں اور آتے ساتھ میرے سے یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا؟ کہا جی ہاں، یہی مدینہ تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان الاصابع فی دیت سواء، الا ان الاصابع فی دیت سواء، کہ انگلیاں قوت و طاقت میں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہے، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہوگی. حضرت عمر نے اسی وقت کاتب کو بلایا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ عوف بن مالک بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ عمر یہ کیا کر رہے ہیں. کہا میرا آرڈیننس لکھو. وہ سوچتے ہوں گے پھر اپنا ہی آرڈیننس لکھوا. حضرت عمر نے اپنا آرڈیننس پورے کا پورا لکھوایا. کہا اس کے نیچے لکھو کہ عوف بن مالک کی سند سے ہم تک یہ حدیث رسول پہنچی ہے. کاتب نے لکھ دی. کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو. اللہ کرے یہ بات ہر ایک کو سمجھ آئے. یہ میرا آپ کا منہج ہونا چاہیے، یہ میرا آپ کا نظریہ ہونا چاہیے، یہ میرا آپ کا مسلک ہونا چاہیے. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک جملے میں بیان کیا. کہا اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے. اب عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے. بتائیے، 2 صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بات کس کی طرف لٹائی جائے گی؟ یا اللہ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف. یہ نہیں دیکھا جائے گا او یار میں بڑا عالم، او یار فلاں بڑا عالم ہے. بتائیے ایماندار سے، عوف بن مالک بڑے عالم ہے کہ حضرت عمر بڑے عالم ہے؟ حضرت عمر کیا حضرت عمر کا سٹیٹس کیا ہے؟ نہیں، لیکن دلیل موجود ہے. جب دلیل موجود ہو پھر سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا. حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان قرآن کے قاری. حضرت عثمان کے پاس ایک کیس آیا، ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میری بیوی کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، ابھی 6 ماہ نہیں گزرے، 6 ماہ مکمل ہے تو بچہ پیدا ہو گیا. اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا. اس واقعے سے قبل یہ عرب کے اندر کلچر تھا، اور بالعموم دنیا میں بھی یہ بات رائی تھی کہ 6 ماہ کا اگر بچہ صحت مند پیدا ہو جائے، جو سروائیو کر جائے، جو زندہ رہ جائے، وہ حرام کا بچہ، وہ اس باپ کا بچہ نہیں. حضرت عثمان نے طریق سے، مشاورت سے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو لے جا کے سنگسار کر دیا جائے. بازار میں اعلان ہوا کہ ایک عورت کو سنگسار کیا جائے. یہ اعلان حضرت علی کے کانوں سے بھی ٹکرا گیا.
دوڑتے ہوئے آئے, پوچھا کیا ہوگا, 6 ماہ کا بچہ ہوا. کہا رک جاؤ. کہا ہم نہیں رک سکتے, خلیفہ کا آرڈر ہے. کہا رک جاؤ. کہا خلیفہ کا آرڈر ہے. حضرت علی تیزی سے بھاگے کہ کہیں اس آرڈر کو ابھی خدائی ہونی ہے, سنسار کرنا, نافذ نہ کر دیا جائے. حضرت عثمان کے پاس پہنچے, کہا آپ نے یہ فتویٰ دیا, حکم دیا اس عورت کو سنسار کر دیا جائے؟ کہا جی ہاں. کہا آپ کے پاس اس امر کی کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ, یہ صحابہ کا منہج ہے. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو تاریخ سے, فقاہت سے اور مشاورت سے یہ فیصلہ کیا. کیا عثمان 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں موجود ہے. حضرت عثمان نے آگے یہ نہیں کہا کہ یار میں بھی قرآن پڑھیا کتنے بھی, یا صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ تو عثمان کو بوکا قرآن جاننا ہے. نہیں, یہ طرز عمل نہیں ہے, دلیل ہونی چاہیے. اے علی, قرآن پاک میں 6 ماہ کا بچہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے قرآن پاک کی تلاوت ایک آیت کی, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. حضرت عثمان نے کہا یہ تو 30 مہینے کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے. کہا پھر دوسری آیت کی طرف رجوع کیجئے, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے وہ کتنی دیر دودھ پلائے گا؟ 2 سال. اس 30 ماہ میں سے 2 سال نکال دیجئے, یہ 6 ماہ کا بچہ تو عثمان قرآن میں موجود ہے. حضرت عثمان اور حضرت علی تیزی سے دوڑتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے تو اس وقت عورت کو گردن تک زمین میں دفن کیا جا چکا تھا, اور اس کی بہن اس کے سرانے کھڑے ہو کے رو رہی تھی. اور وہ جو دفن شدہ عورت تھی وہ اس کو کہہ رہی تھی میری بہن غم نہ کر, رو مت, اللہ کی قسم میرے حامد کے علاوہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. حضرت عثمان نے کہا یہ عورت سچ بولتی ہے, اس کو باہر نکالا جائے. صحابہ کا اختلاف ہوا ہے, فقہی معاملات میں بھی اختلاف ہوا ہے, لیکن جب اختلاف ہو جائے تو بات کو کس کی طرف پلٹایا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اسی سے ملتا جلتا واقعہ اس سے اپوزٹ حضرت عمر کے دور میں ہوا. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا میں 2 سال بعد گھر آیا ہوں, میری بیوی حاملہ ہے. 2 سال بعد گھر آیا ہوں, بیوی حاملہ ہے. اور اب کیا حل ہے؟ عورت سے بات ہوئی تو عورت میری بیوی مجھے کہتی ہے بچہ بھی آپ کا. اب تو میں نے کہا جا کے اس کو سنسار کر. جب سنسار کرنے کی باری آئی تو معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے, کہنے لگے لیس لک علی ما فی بطنها سبیل, آپ اپنا فیصلہ نافذ کر دیجئے گا جب آپ کا دل چاہے, لیکن رسول اللہ کی سنت ہے جب ہمیں ٹھہر جائے تو بچے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. سبحان, چھٹی پیغام بھی آئی تھی, رسول اللہ نے کہا تھا حمل کو وضع ہونے دو, بچہ پیدا ہوگا پھر آپ سزا نافذ کیجئے گا. حضرت معاذ ابن جبل کا حضرت عمر کا سٹیٹس ایک ہے, حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے. حضرت معاذ ابن جبل نے روک دیا اور اس رسول اللہ کی حدیث اور سنت پہ عمل کرنے کا نتیجہ دیکھیے, پھر برکتیں بھی آتی ہیں. حضرت معاذ نے کہا, اور آج ہمارے معاشرے میں بچوں کے ایوالوشن ایوارڈ, اور یہ بچہ جی مغرور پیدا ہو رہا ہے, بچے کا جی دماغ پیٹ کے اندر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ دماغ کے اندر کوئی مرض ہے, اس لیے بچے کو قتل کر کے ضائع کر دیا جائے. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, کیا جو مریض ہوتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے؟ کیا بزرگ یا کوئی بندہ پاگل ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ جو بوڑھے ہیں ان کو مار دیا جائے گا؟ جو مریض ہے اس کو قتل کیا جائے گا؟ آج ابارشن بھی ان بنیادوں کے اوپر ہو رہا ہے. بچے کا اگر مثال دے رہا ہوں, کوئی بچہ صحت مند پیدا ہو بعد میں بیمار ہو جائے تو آپ اس کو قتل کرتے ہیں کہ اس کا علاج کراتے ہیں؟ یہی بات معاذ ابن جبل نے حضرت عمر کو کہی کہ عورت کو سنسار کرنا تو کرنا, بچے کا کیا قصور ہے, بچے کو پیدا ہونے دیجیے. اور جب بچہ پیدا ہوا تو عجیب الفاظ ہے کہ وہ 2 سال کا چونکہ حمل تھا, بچہ پیدا ہوا, اس کے دانت بھی نمودار ہو چکے تھے, اور باپ جو مقدمہ لے کے حضرت عمر کے پاس آیا تھا پہلے کہ اس کو سنسار کیا جائے, جب بچے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بچہ ہے, میری ہی شکل جیسا ہے. گویا ایک بچے کی جان بچانے کے لیے معاذ نے جو فیصلہ حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہو کے کیا, اس سے
بچہ ہی نہیں بچا، ماں کی جان بھی بچ گئی۔ اختلاف کا ہو جانا، صحابہ کے مابین بھی اختلاف ہو جاتا تھا فقہی مسائل کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دین کس سے سیکھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھا جائے، عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھو، فقیہ ہے، حبر الامہ، فلاں فلاں فلاں۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا، اور یہ بات بھی طویل ہے، صرف بات کو مختصر کر کے آخر میں چند کلمات 18 اپریل کے جلسے کے حوالے سے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ موقف تھا، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ لمبی والی ہوتی ہے۔ لمبی والی سے مراد اگر حاملہ عورت ہے اور 1 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس نے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہے، اور اگر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ حمل ہے تو پھر حمل ہی مدت عدت ہے۔ یہ بات شاید آپ کو کچھ مشکل لگے، بڑی آسان فہم بات ہے کہ ایک عورت کا بچہ پیدا ہو گیا حمل کے بعد، ابھی 4 ماہ 10 دن نیچے گزرے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا 4 ماہ 10 دن پورے کرے۔ جب یہ فتویٰ آیا تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا شروع۔ یہ مقدمہ حضرت ام سلمہ کے بعد چلا گیا کہ عبداللہ ابن عباس یہ فتویٰ دیتا ہے۔ ام سلمہ نے صبیہ بنت حارث اسلمی کو بلایا اور اس سے ریمائنڈر کے طور کے اوپر، ان سے ریمائنڈر کے اوپر، یاد دہانی کے طور کے اوپر کہا مجھے اپنی عدت کا واقعہ سنائیے۔ صبیہ بنت حارث اسلمی کہنے لگی کہ میرا حامل فوت ہوا تھا تو 25 دن کے بعد میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا اور میں نے تیاری کرنا شروع کی، میک اپ اور لباس پہنا، تو اس وقت بھی میرے پہ اعتراض ہوا کہ قرآن پاک میں مدت عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ وضع حمل کے بعد تیار ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مدت عدت وضع حمل ہے اور تو تیاری پکڑ اور تو نکاح کرنے کی تیاری شروع کر دے۔ جب صبیہ بنت حارث اسلمی کا فیصلہ آ گیا تو کیا صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا؟ اللہ کی قسم یہ صحابہ کا طرز عمل ہی نہیں تھا۔ قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، عمل رسول آ جائے تو اسی وقت سر کو جھکا لیا۔ عمل تو ایسا تھا ایسا تھا، اور قربان جائیں صحابہ کی عظمت کے اوپر، صحابہ کی عظمت کے اوپر بھی رسول اللہ کی زندگی کو ایسے محفوظ کیا کہ یہ کیمرے اس طرح ہماری تقریر کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کی ریکارڈنگ کی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ان کی میت کے اوپر آئے اور آپ کے چہرے کے داڑھی کے بال ٹٹولنا شروع کر دیے۔ دیگر صحابہ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا رسول اللہ کی داڑھی کے سفید بال گنتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا کوئی آنے والے کل میں پوچھ سکتا ہے تمہارے نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، تو ہم صحابہ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ 19 بال سفید تھے۔ یہ ریکارڈنگ ہے، یہ اعمال کی ریکارڈنگ ہے۔ کس طرح کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کے پیچھے چلے رہے ہیں، رسول اللہ نے ایک گہری جگہ کو پار کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے کھڑے رکے، رسول اللہ کچھ دیر آگے جا کے مڑ کے دیکھتے، چلتے نہیں ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ایک کھائی سی آئی تھی، ایک نالا سا آیا تھا، ایک گہرائی سی آئی تھی، تو میں اس وقت اچانک آپ کے قدم مبارک کو نہیں تھا دیکھ رہا، مجھے یہ پتا نہیں کہ اس گہرائی کو پار کرتے ہوئے آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا کہ بایاں۔ یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، اور مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی حدیث مل جائے، 100 مرتبہ مل جائے، 200 مرتبہ مل جائے، پھر بھی ہماری نظر میں رسول اللہ کی بات کی ہے۔ اللہ کے لیے جس طرح رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح رسول اللہ کی بات اعلیٰ ہے، اور جس طرح رسول اللہ کی بات اعلیٰ ہے اسی طرح رسول اللہ کا نظام بھی اعلیٰ ہے۔ اور میرے بھائیو یہ عجیب فلسفہ ہے کہ رسول اللہ کی جو اتباع ہے، جو بات ہے، یا رسول اللہ کا جو نظام ہے، یہ مولوی صرف مسجد تک محدود کر دے، مسجد کے منبر تک رہے، مسجدوں تک مولوی رہیں، سیاسی بات نہ کریں۔ کوئی مولوی سیاسی گفتگو کرے گا، سیاست مولوی کا کرے گا۔ اللہ کی قسم جس طرح علماء منبر رسول کے وارث ہیں اسی طرح سیاست رسول کے وارث بھی ہیں، اسی طرح ریاست رسول کے وارث بھی ہیں، اسی طرح معاشرت رسول کے وارث بھی ہیں۔ رسول اللہ کا دین مسجد میں تو عالم کفر کو منظور ہے،
لیکن رسول اللہ کا دین ایمان میں عالم کفر کو منظور نہیں ہے، بازار میں منظور نہیں ہے، معاشرت میں منظور نہیں ہے، معاملات میں منظور نہیں ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک چڑھتا ہوا سورج ہے، ایک روشن چراغ ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں امید کے دیوں کو روشن کیا کہ اہل حدیث کی کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو اہل حدیث کی مساجد کا تحفظ کر سکتی ہے، جو اہل حدیث کے مدارس کا تحفظ کر سکتی ہے، جو اہل حدیث علماء کا تحفظ کر سکتی ہے، جو حتم نبوت کا تحفظ کر سکتی ہے، جو دفاع صحابہ کا تحفظ کر سکتی ہے۔ اور جمعیت اہل حدیث یہ تحفظ کر کے دکھائے گی۔ آپ اس کاز کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ ہم 18 اپریل کو مینار پاکستان کے اندر 1 لاکھ اہل حدیثوں کو، فرزندان توحید کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، حکمرانان وقت کو اور پورے پاکستان کے امام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، حرمت رسول کا دفاع بھی کریں گے، دفاع شاعر اللہ بھی کریں گے، علماء کا دفاع بھی ہوگا، مساجد کا دفاع بھی ہوگا، مدارس کا دفاع بھی ہوگا۔ جب سے جمعیت اہل حدیث پاکستان بنی ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے سینکڑوں مساجد کو اہل حدیث کی واگزار کروایا گیا ہے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیوبندیوں کی مساجد کو بھی اہل حدیثوں نے ساتھ مل کے واگزار کرایا ہے۔ لاہور کے اندر اہل حدیث اور دیوبندیوں نے شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے اپنی مساجد کا تحفظ کیا ہے، مدارس کا تحفظ کیا، اور انشاءاللہ آپ کو دعوت ہے، آپ 18 اپریل کو مینار پاکستان آئیں گے، اس کاز کے لیے مینار پاکستان آئیں گے، جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث کی قیادت، جمعیت نے آپ کو یہاں پہ قیادت دے دی گی، آپ کے سامنے پوری کی پوری قیادت موجود ہے، علماء کے اوپر مشتمل ہے، طلباء کے اوپر مشتمل ہے، شیوخ الحدیث کے اوپر مشتمل ہے، قراء کے اوپر مشتمل ہے، دین کے طالب علموں کے اوپر مشتمل ہے، یوتھ کے نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اب مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کے ہموں کی، ولولوں کی، تنتنوں کی، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے میں یہ دعوے نہیں کرتا کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہر حلقے سے الیکشن لڑے گی اور جیتے گی، لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے اس دعوے میں سچا ہوں، جمعیت اہل حدیث پاکستان ہر حلقے میں جس امیدوار کی حمایت کرے گی اسی کا پلڑا بھاری ہوگا، اسی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور وہ حمایت صرف اس بنیاد کے اوپر ہوگی کہ اہل توحید کے، اہل حدیث کے، دینداروں کے، دیوبند کے، بریلوی کے حقوق کا تحفظ کون سا میں زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔